السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی اچھی کہانی اور ہولناک کہانی سنانے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہوگی۔ یہ صرف ایک سادہ جھگڑے سے شروع ہونے والی کہانی نہیں، بلکہ انتقام اور خوف کی ایسی داستان ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے گی۔ ایک خوشیوں سے بڑا گھر، سالگرہ کی محفل، اچانک اندھیرا اور پھر ایسے واقعات جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دوستو، اس کہانی میں ہر موڑ پر ایک نیا راز چھپا ہوا ہے اور ہر کردار کے پیچھے ایک انجانا سچ بھی۔ آخر وہ کون لوگ تھے جو آئے اور غائب ہو گئے؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا سوچی سمجھی سازش؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنے کا، کیونکہ اختتام ایسا ہے جو آپ کو حیران بھی کر دے گا اور خوف زدہ بھی۔ فرینڈز، اگر آپ کو سنسنی خیز کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، کراچی کی ایک مصروف شام تھی جب انم اپنی چھوٹی بہن ہیرا کے ساتھ اسکوٹی پر بازار سے واپس لوٹ رہی تھی۔ اچانک ایک سیاہ گاڑی نے ان کے سامنے بریک لگا دی اور معمولی سی ٹکر ہو گئی۔ گاڑی سے دو نوجوان نکلے، احد اور فہد، جن کے لہجے میں غرور اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ سڑک تمہارے باپ کی ہے، احد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ انم نے ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، مگر اب بات بڑھتی گئی، لوگ جمع ہو گئے، کسی نے پولیس کو کال کرنے کی دھمکی دی تو لڑکے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ لیکن جاتے جاتے احد نے عجیب انداز میں کہا، یہ ملاقات آخری نہیں ہوگی۔ دوستو، انم نے اسے محض دھمکی سمجھا اور گھر آ گئی، جہاں اس کی والد سلیم احمد اور والدہ رخسانہ بیگم اپنی 25ویں سالگرہ کی تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، قوالی کی محفل سجنے والی تھی اور انم نے سفید لباس پہنا ہوا تھا جس پر چاندی کے جھمکے جگمگا رہے تھے، مگر اس کے دل میں انجانی سی بے چینی بھی تھی۔ اسی دوران خبر ملی کہ بازار میں جس دکان سے سلیم صاحب کی شیروانی آنی تھی، وہاں کسی نے ہنگامہ کیا ہے اور یہ شیروانی پھاڑ دی گئی ہے۔ دوستو، تھوڑی دیر بعد دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور باہر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ ساتھ ہی احد اور فہد بھی موجود تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انم نے ان کی گاڑی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا اور دکان میں لڑائی کی۔ دوستو، سلیم نے حیرانی سے بیٹی کی طرف دیکھا کہ جب کہ محفل میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ پولیس نے کہا کہ معاملہ تھانے چل کر حل ہوگا۔ انم کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ اسی لمحے بجلی اچانک چلی گئی اور پورا گھر اندھیروں میں ڈوب گیا، اور اندھیرے میں کسی نے سرگوشی کی، اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ دوستو، اندھیرا چھاتے ہی گھر میں افراتفری مچ گئی، مہمانوں کی چیخیں گونجنے لگیں اور کہیں شیشے ٹوٹنے لگے۔ جب جنریٹر چلا اور مدھم روشنی پھیلی تو سب کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ احد اور فہد غائب تھے، مگر پولیس افسر بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ صحن میں زمین پر کیچڑ کے نشان تھے، جیسے کوئی کسی کو گھسیٹ کر لے گیا ہو۔ سلیم احمد نے ہمت کر کے باہر قدم رکھا تو دیکھا کہ گلی میں پولیس کی گاڑی خالی کھڑی ہے اور اس دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اچانک ہیرا کی چیخ سنائی دی۔ انم بھی غائب تھی، رخسانہ بیگم بے ہوش ہو کر گر پڑیں اور مہمان ایک دوسرے کو بدگمانیاں اور الزام دینے لگے۔ سلیم احمد کی یاد آیا کہ احد کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو چند سال پہلے ایک خطرناک مجرم کی آنکھوں میں دیکھی گئی تھی، جسے وہ عدالت میں گواہی دے کر جیل بھجوا چکے تھے۔ کیا یہ انتقام تھا؟ گھنٹوں تلاش کے بعد بھی انم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ رات کے آخری پہر دروازے پر دوبارہ دستک ہو گئی۔ اس بار کوئی پولیس نہ تھی، صرف ایک خون آلود سفید دوپٹہ دروازے کے ہینڈل پر لٹکایا ہوا تھا اور نیچے زمین پر چاندی کے جھمکے رکھے ہوئے تھے۔ دوستو، سلیم احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دور کسی ویران گودام سے ہلکی سی چیخ کی بازگشت آئی جو آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گئی۔
اگلی صبح خبر ملی کہ شہر کے باہر ایک خالی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ جب فائر بریگیڈ نے ملبہ ہٹایا تو اندر سے جلے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے اور ایک آدھا پگھلا ہوا موبائل فون ملا جس میں آخری ریکارڈنگ محفوظ تھی۔ ابا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے پہلے طے تھا۔ اس کے بعد صرف چیخ اور زنجیروں کی جھنکار سنائی دیتی تھی۔ دوستو، پولیس نے فائل بند کر دی۔ احمد اور فہد کا کوئی ریکارڈ نہ ملا، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ سلیم احمد ہر رات دروازے پر وہی سفید بٹا دیکھنے لگے جو ہوا میں لہراتا تھا، اور گلی میں اکثر ایک سیاہ گاڑی خاموش کھڑی نظر آتی تھی، مگر جب کوئی قریب جاتا تو وہ غائب ہو جاتی۔ دوستو، محفل کی خوشیوں والی رات شہر کی سب سے ہولناک داستان بن گئی، اور لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس گلی سے گزرتے ہوئے کسی لڑکی کے مدھم آواز سنائی دیتی ہے جو کہتی ہے اصل کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ فرینڈز، اس کہانی نے ہمیں کئی اہم سبق سکھائے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہر معمولی جھگڑا معمولی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بڑے خطرناک نتائج کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمیں سڑک پر، بازار میں یا کسی بھی عوام جگہ پر صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ لمحاتی غصہ دشمنی میں بدل جاتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں اجنبی لوگوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کی دھمکی کو ہلکا سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات خطرہ وہیں سے آتا ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہانی ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ غرور، انتقام اور ضد انسان کو اندھا کر دیتے ہیں اور انجام تباہ کن ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے گھر والوں کی حفاظت اور ان کی باتوں پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ایک لمحے کی غفلت پوری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی سنسنی خیز کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس نے آپ کے دل میں خوف اور تجسس دونوں پیدا کیے ہوں گے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بعض کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی بلکہ اپنے اندر کوئی چھپا ہوا سبق رکھتی ہیں، تو کمنٹس میں ضرور اپنی رائے شیئر کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، ایک سوچی سمجھی سازش؟ اپنی رائے میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور پراسرار داستان کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی اچھی کہانی اور ہولناک کہانی سنانے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہوگی۔ یہ صرف ایک سادہ جھگڑے سے شروع ہونے والی کہانی نہیں، بلکہ انتقام اور خوف کی ایسی داستان ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے گی۔ ایک خوشیوں سے بڑا گھر، سالگرہ کی محفل، اچانک اندھیرا اور پھر ایسے واقعات جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دوستو، اس کہانی میں ہر موڑ پر ایک نیا راز چھپا ہوا ہے اور ہر کردار کے پیچھے ایک انجانا سچ بھی۔ آخر وہ کون لوگ تھے جو آئے اور غائب ہو گئے؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا سوچی سمجھی سازش؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنے کا، کیونکہ اختتام ایسا ہے جو آپ کو حیران بھی کر دے گا اور خوف زدہ بھی۔ فرینڈز، اگر آپ کو سنسنی خیز کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، کراچی کی ایک مصروف شام تھی جب انم اپنی چھوٹی بہن ہیرا کے ساتھ اسکوٹی پر بازار سے واپس لوٹ رہی تھی۔ اچانک ایک سیاہ گاڑی نے ان کے سامنے بریک لگا دی اور معمولی سی ٹکر ہو گئی۔ گاڑی سے دو نوجوان نکلے، احد اور فہد، جن کے لہجے میں غرور اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ سڑک تمہارے باپ کی ہے، احد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ انم نے ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، مگر اب بات بڑھتی گئی، لوگ جمع ہو گئے، کسی نے پولیس کو کال کرنے کی دھمکی دی تو لڑکے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ لیکن جاتے جاتے احد نے عجیب انداز میں کہا، یہ ملاقات آخری نہیں ہوگی۔ دوستو، انم نے اسے محض دھمکی سمجھا اور گھر آ گئی، جہاں اس کی والد سلیم احمد اور والدہ رخسانہ بیگم
اپنی 25ویں سالگرہ کی تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، قوالی کی محفل سجنے والی تھی اور انم نے سفید لباس پہنا ہوا تھا جس پر چاندی کے جھمکے جگمگا رہے تھے، مگر اس کے دل میں انجانی سی بے چینی بھی تھی۔ اسی دوران خبر ملی کہ بازار میں جس دکان سے سلیم صاحب کی شیروانی آنی تھی وہاں کسی نے ہنگامہ کیا ہے اور یہ شیروانی پھاڑ دی گئی ہے۔ دوستوں، تھوڑی دیر بعد دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور باہر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی، ساتھ ہی احد اور فہد بھی موجود تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انم نے ان کی گاڑی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا اور دکان میں لڑائی کی۔ دوستوں، سلیم نے حیرانی سے بیٹی کی طرف دیکھا کہ جب کہ محفل میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ پولیس نے کہا کہ معاملہ تھانے چل کر حل ہوگا۔ انم کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ اسی لمحے بجلی اچانک چلی گئی اور پورا گھر اندھیروں میں ڈوب گیا، اور اندھیرے میں کسی نے سرگوشی کی۔ اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ دوستوں، اندھیرا چھاتے ہی گھر میں افراتفری مچ گئی۔ مہمانوں کی چیخیں گونجنے لگیں اور کہیں شیشے ٹوٹنے لگے۔ جب جنریٹر چلا اور مدھم روشنی پھیلی تو سب کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ احد اور فہد غائب تھے، مگر پولیس افسر بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ صحن میں زمین پر کیچڑ کے نشان تھے، جیسے کوئی کسی کو گھسیٹ کر لے گیا ہو۔ سلیم احمد نے ہمت کر کے باہر قدم رکھا تو دیکھا کہ گلی میں پولیس کی گاڑی خالی کھڑی ہے اور اس دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اچانک ہیرا کی چیخ سنائی دی۔ انب بھی غائب تھی۔ رخسانہ بیگم بے ہوش ہو کر گر پڑیں اور مہمان ایک دوسرے کو بدگمانیاں اور الزام دینے لگے۔ سلیم احمد کی یاد آیا کہ احد کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو چند سال پہلے ایک خطرناک مجرم کی آنکھوں میں دیکھی گئی تھی، جسے وہ عدالت میں گواہی دے کر جیل بھجوا چکے تھے۔ کیا یہ انتقام تھا؟ گھنٹوں تلاش کے بعد بھی انم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ رات کے آخری پہر دروازے پر دوبارہ دستک ہو گئی۔ اس بار کوئی پولیس نہ تھی، صرف ایک خون آلود سفید دوپٹہ دروازے کے ہینڈل پر لٹکایا ہوا تھا اور نیچے زمین پر چاندی کے جھمکے رکھے ہوئے تھے۔ دوستو، سلیم احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دور کسی ویران گودام سے ہلکی سی چیخ کی بازگشت آئی جو آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گئی۔ اگلی صبح خبر ملی کہ شہر کے باہر ایک خالی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ جب فائر بریگیڈ نے ملبہ ہٹایا تو اندر سے جلے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے اور ایک آدھا پگھلا ہوا موبائل فون ملا جس میں آخری ریکارڈنگ محفوظ تھی۔ ابا، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے طے تھا۔ اس کے بعد صرف چیخ اور زنجیروں کی جھنکار سنائی دیتی تھی۔ دوستو، پولیس نے فائل بند کر دی۔ احمد اور فہد کا کوئی ریکارڈ نہ ملا، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ سلیم احمد ہر رات دروازے پر وہی سفید دوپٹہ دیکھنے لگے جو ہوا میں لہراتا تھا، اور گلی میں اکثر ایک سیاہ گاڑی خاموش کھڑی نظر آتی تھی، مگر جب کوئی قریب جاتا تو وہ غائب ہو جاتی۔ دوستو، محفل کی خوشیوں والی رات شہر کی سب سے ہولناک داستان بن گئی، اور لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس گلی سے گزرتے ہوئے کسی لڑکی کے مدھم آواز سنائی دیتی ہے جو کہتی ہے، اصل کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ فرینڈز، اس کہانی نے ہمیں کئی اہم سبق سکھائے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہر معمولی جھگڑا معمولی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بڑے خطرناک نتائج کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمیں سڑک پر، بازار میں یا کسی بھی عوام جگہ پر صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ لمحاتی غصہ دشمنی میں بدل جاتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں اجنبی لوگوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کی دھمکی کو ہلکا سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات خطرہ وہیں سے آتا ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہانی ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ غرور، انتقام اور ضد انسان کو اندھا کر دیتے ہیں اور انجام تباہ کن ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے گھر والوں کی حفاظت اور ان کی باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔
کیونکہ ایک لمحے کی غفلت پوری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ دوستوں، امید ہے آج کی سنسنی خیز کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس نے آپ کے دل میں خوف اور تجسس دونوں پیدا کیے ہوں گے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بعض کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی بلکہ اپنے اندر کوئی چھپا ہوا سبق رکھتی ہیں تو کمنٹس میں ضرور اپنی رائے شیئر کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، ایک سوچی سمجھی سازش؟ اپنی رائے میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور پراسرار داستان کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی اچھی کہانی اور ہولناک کہانی سنانے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہوگی۔ یہ صرف ایک سادہ جھگڑے سے شروع ہونے والی کہانی نہیں بلکہ انتقام اور خوف کی ایسی داستان ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے گی۔ ایک خوشیوں سے بڑا گھر، سالگرہ کی محفل، اچانک اندھیرا اور پھر ایسے واقعات جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دوستو، اس کہانی میں ہر موڑ پر ایک نیا راز چھپا ہوا ہے اور ہر کردار کے پیچھے ایک انجانا سچ بھی۔ آخر وہ کون لوگ تھے جو آئے اور غائب ہو گئے؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا سوچی سمجھی سازش؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنے کا، کیونکہ اختتام ایسا ہے جو آپ کو حیران بھی کر دے گا اور خوف زدہ بھی۔ فرینڈز، اگر آپ کو سنسنی خیز کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، کراچی کی ایک مصروف شام تھی جب انم اپنی چھوٹی بہن ہیرا کے ساتھ اسکوٹی پر بازار سے واپس لوٹ رہی تھی۔ اچانک ایک سیاہ گاڑی نے ان کے سامنے بریک لگا دی اور معمولی سی ٹکر ہو گئی۔ گاڑی سے دو نوجوان نکلے، احد اور فہد، جن کے لہجے میں غرور اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ سڑک تمہارے باپ کی ہے، احد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ انم نے ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، مگر اب بات بڑھتی گئی، لوگ جمع ہو گئے، کسی نے پولیس کو کال کرنے کی دھمکی دی تو لڑکے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ لیکن جاتے جاتے احد نے عجیب انداز میں کہا، یہ ملاقات آخری نہیں ہوگی۔ دوستو، انم نے اسے محض دھمکی سمجھا اور گھر آ گئی، جہاں اس کی والد سلیم احمد اور والدہ رخسانہ بیگم اپنی 25ویں سالگرہ کی تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، قوالی کی محفل سجنے والی تھی اور انم نے سفید لباس پہنا ہوا تھا جس پر چاندی کے جھمکے جگمگا رہے تھے، مگر اس کے دل میں انجانی سی بے چینی بھی تھی۔ اسی دوران خبر ملی کہ بازار میں جس دکان سے سلیم صاحب کی شیروانی آنی تھی وہاں کسی نے ہنگامہ کیا ہے اور یہ شیروانی پھاڑ دی گئی ہے۔ دوستو، تھوڑی دیر بعد دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور باہر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی، ساتھ ہی احد اور فہد بھی موجود تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انم نے ان کی گاڑی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا اور دکان میں لڑائی کی۔ دوستو، سلیم نے حیرانی سے بیٹی کی طرف دیکھا کہ جبکہ محفل میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ پولیس نے کہا کہ معاملہ تھانے چل کر حل ہوگا۔ انم کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ اسی لمحے بجلی اچانک چلی گئی اور پورا گھر اندھیروں میں ڈوب گیا، اور اندھیرے میں کسی نے سرگوشی کی، اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ دوستو، اندھیرا چھاتے ہی گھر میں افراتفری مچ گئی، مہمانوں کی چیخیں گونجنے لگیں اور کہیں شیشے ٹوٹنے لگے۔ جب جنریٹر چلا اور مدھم روشنی پھیلی تو سب کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ احد اور فہد غائب تھے، مگر پولیس افسر بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ صحن میں زمین پر کیچڑ کے نشان تھے، جیسے کوئی کسی کو گھسیٹ کر لے گیا ہو۔ سلیم احمد نے ہمت کر کے باہر قدم رکھا تو دیکھا کہ گلی میں پولیس کی گاڑی خالی کھڑی ہے اور اس دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اچانک ہیرا کی چیخ سنائی دی۔ انب بھی غائب تھی، رخسانہ بیگم بے ہوش ہو کر گر پڑیں اور مہمان ایک دوسرے کو بدگمانیاں اور الزام دینے لگے۔ سلیم احمد کی یاد آیا کہ
आहत की आंखों में वही चमक थी जो चंद साल पहले एक खतरनाक मुजरिम की आंखों में देखी गई थी, जिसे वो अदालत में गवाही देकर जेल भिजवा चुके थे। क्या ये इंतकाम था? घंटों तलाश के बाद भी अनम का कोई सुराग न मिला। रात के आखिरी पहर दरवाजे पर दोबारा दस्तक हो गई। इस बार कोई पुलिस न थी, सिर्फ एक खून आलूद सफेद दुपट्टा दरवाजे के हैंडल पर लटकाया हुआ था और नीचे जमीन पर चांदी के झुमके रखे हुए थे। दोस्तों, सलीम अहमद के हाथ कांपने लगे। दूर किसी वीरान गोदाम से हल्की सी चीख की बाज़गश्त आई, जो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल गई। अगली सुबह खबर मिली कि शहर के बाहर एक खाली फैक्ट्री में आग लग गई है। जब फायर ब्रिगेड ने मलबा हटाया तो अंदर से जले हुए कपड़ों के टुकड़े और एक आधा पिघला हुआ मोबाइल फ़ोन मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग महफूज थी। अब्बा, वो हमें देख रहे हैं, ये सबसे पहले तय था। इसके बाद सिर्फ चीख और जंजीरों की झनकार सुनाई देती थी। दोस्तों, पुलिस ने फाइल बंद कर दी। अहमद और फहद का कोई रिकॉर्ड ना मिला, जैसे वो कभी थे ही नहीं। सलीम अहमद हर रात दरवाजे पर वही सफ़ेद दुपट्टा देखने लगे जो हवा में लहराता था, और गली में अक्सर एक स्याह गाड़ी खामोश खड़ी नजर आती थी, मगर जब कोई करीब जाता तो वो गायब हो जाती। दोस्तों, महफिल की खुशियों वाली रात शहर की सबसे होलनाक दास्तान बन गई, और लोग आज भी कहते हैं कि इस गली से गुजरते हुए किसी लड़की के मध्यम आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है, असल खेल तो अभी शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। फ्रेंड्स, इस कहानी ने हमें कई अहम सबक सिखाए। सबसे पहले ये कि हर मामूली झगड़ा मामूली नहीं होता। बाद औक़ात एक छोटा सा वाक़या भी बड़े ख़तरनाक नताइज का सबब बन सकता है। हमें सड़क पर, बाज़ार में या किसी भी आवाम जगह पर सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, क्योंकि लम्हाती गुस्सा दुश्मनी में बदल जाता है। दूसरा सबक ये है कि हमें अजनबी लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी की धमकी को हल्का समझना चाहिए। बाद औक़ात ख़तरा वहीं से आता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। इसके साथ साथ ये कहानी हमें खबरदार कर रही है कि गुरूर, इंतकाम और जिद इंसान को अंधा कर देते हैं और अंजाम तबाहकुन हो सकता है। सबसे बढ़कर हमें अपने घर वालों की हिफाजत और इनकी बातों पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि एक लम्हे की गफलत पूरी ज़िंदगी का पछतावा बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की सनसनीखेज कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसने आपके दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों पैदा किए होंगे। अगर आप भी समझते हैं कि बात कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, बल्कि अपने अंदर कोई छुपा हुआ सबक रखती हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय शेयर करें। क्या आपको लगता है कि ये सब इत्तेफाक था, एक सोची समझी साजिश? अपनी राय में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक और पुरस्कार दास्तान के साथ फिर मिलते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी अच्छी कहानी और होलनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी सुनी ही नहीं होगी। ये सिर्फ एक सादा झगड़े से शुरू होने वाली कहानी नहीं, बल्कि इंतकाम और खौफ की ऐसी दास्तान है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने शिकंजे में जकड़ लेगी। एक खुशियों से बड़ा घर, सालगिरह की महफिल, अचानक अंधेरा और फिर ऐसे वाक़यात जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। दोस्तों, इस कहानी में हर मोड़ पर एक नया राज छुपा हुआ है और हर किरदार के पीछे एक अनजाना सच भी। आखिर वो कौन लोग थे जो आए और गायब हो गए? क्या ये महज इत्तेफाक था या सोची समझी साजिश? वीडियो को आखिर तक जरूर देखने का, क्योंकि इख्तिताम ऐसा है जो आपको हैरान भी कर देगा और खौफजदा भी। फ्रेंड्स, अगर आपको सनसनीखेज कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कराची की एक मसरूफ शाम थी जब अनम अपनी छोटी बहन हीरा के साथ स्कूटी पर बाजार से वापस लौट रही थी। अचानक एक स्याह गाड़ी ने इनके सामने ब्रेक लगा दी और मामूली सी टक्कर हो गई।
گاڑی سے دو نوجوان نکلے، احد اور فہد، جن کے لہجے میں غرور اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ سڑک تمہارے باپ کی ہے، احد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ انم نے ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، مگر اب بات بڑھتی گئی، لوگ جمع ہو گئے، کسی نے پولیس کو کال کرنے کی دھمکی دی تو لڑکے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ لیکن جاتے جاتے احد نے عجیب انداز میں کہا، یہ ملاقات آخری نہیں ہوگی۔ دوستو، انم نے اسے محض دھمکی سمجھا اور گھر آ گئی، جہاں اس کی والد سلیم احمد اور والدہ رخسانہ بیگم اپنی 25ویں سالگرہ کی تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، قوالی کی محفل سجنے والی تھی اور انم نے سفید لباس پہنا ہوا تھا جس پر چاندی کے جھمکے جگمگا رہے تھے، مگر اس کے دل میں انجانی سی بے چینی بھی تھی۔ اسی دوران خبر ملی کہ بازار میں جس دکان سے سلیم صاحب کی شیروانی آنی تھی، وہاں کسی نے ہنگامہ کیا ہے اور یہ شیروانی پھاڑ دی گئی ہے۔ دوستو، تھوڑی دیر بعد دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور باہر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی، ساتھ ہی احد اور فہد بھی موجود تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انم نے ان کی گاڑی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا اور دکان میں لڑائی کی۔ دوستو، سلیم نے حیرانی سے بیٹی کی طرف دیکھا کہ جب کہ محفل میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ پولیس نے کہا کہ معاملہ تھانے چل کر حل ہوگا۔ انم کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ اسی لمحے بجلی اچانک چلی گئی اور پورا گھر اندھیروں میں ڈوب گیا، اور اندھیرے میں کسی نے سرگوشی کی، اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ دوستو، اندھیرا چھاتے ہی گھر میں افراتفری مچ گئی، مہمانوں کی چیخیں گونجنے لگیں اور السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی اچھی کہانی اور ہولناک کہانی سنانے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہوگی۔ یہ صرف ایک سادہ جھگڑے سے شروع ہونے والی کہانی نہیں، بلکہ انتقام اور خوف کی ایسی داستان ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے گی۔ ایک خوشیوں سے بڑا گھر، سالگرہ کی محفل، اچانک اندھیرا اور پھر ایسے واقعات جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دوستو، اس کہانی میں ہر موڑ پر ایک نیا راز چھپا ہوا ہے اور ہر کردار کے پیچھے ایک انجانا سچ بھی۔ آخر وہ کون لوگ تھے جو آئے اور غائب ہو گئے؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا سوچی سمجھی سازش؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنے کا، کیونکہ اختتام ایسا ہے جو آپ کو حیران بھی کر دے گا اور خوفزدہ بھی۔ فرینڈز، اگر آپ کو سنسنی خیز کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، کراچی کی ایک مصروف شام تھی جب انم اپنی چھوٹی بہن ہیرا کے ساتھ اسکوٹی پر بازار سے واپس لوٹ رہی تھی۔ اچانک ایک سیاہ گاڑی نے ان کے سامنے بریک لگا دی اور معمولی سی ٹکر ہو گئی۔ گاڑی سے دو نوجوان نکلے، احد اور فہد، جن کے لہجے میں غرور اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ سڑک تمہارے باپ کی ہے، احد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ انم نے ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، مگر اب بات بڑھتی گئی، لوگ جمع ہو گئے، کسی نے پولیس کو کال کرنے کی دھمکی دی تو لڑکے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ لیکن جاتے جاتے احد نے عجیب انداز میں کہا، یہ ملاقات آخری نہیں ہوگی۔ دوستو، انم نے اسے محض دھمکی سمجھا اور گھر آ گئی، جہاں اس کی والد سلیم احمد اور والدہ رخسانہ بیگم اپنی 25ویں سالگرہ کی تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، قوالی کی محفل سجنے والی تھی اور انم نے سفید لباس پہنا ہوا تھا جس پر چاندی کے جھمکے جگمگا رہے تھے، مگر اس کے دل میں انجانی سی بے چینی بھی تھی۔ اسی دوران خبر ملی کہ بازار میں جس دکان سے سلیم صاحب کی شیروانی آنی تھی، وہاں کسی نے ہنگامہ کیا ہے اور یہ شیروانی پھاڑ دی گئی ہے۔ دوستو، تھوڑی دیر بعد دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور باہر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی، ساتھ ہی احد اور فہد بھی موجود تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انم نے ان کی گاڑی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا اور دکان میں لڑائی کی۔ دوستو، سلیم نے حیرانی سے بیٹی کی طرف دیکھا کہ جب کہ محفل میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔
पुलिस ने कहा कि मामला थाने चलकर हल होगा। अनम के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर इसे यकीन था कि वो बेकसूर है। इसी लम्हे बिजली अचानक चली गई और पूरा घर अंधेरों में डूब गया। और अंधेरे में किसी ने सरगोशी की, असल खेल तो अब शुरू होगा। दोस्तों, अंधेरा छाते ही घर में अफरा तफरी मच गई। मेहमानों की चीखें गूंजने लगीं और कहीं शीशे टूटने लगे। जब जनरेटर चला और मध्यम रोशनी फैली तो सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गईं। आद और फाद गायब थे, मगर पुलिस अफसर भी नजर नहीं आ रहे थे। सहन में जमीन पर कीचड़ के निशान थे, जैसे कोई किसी को घसीट कर ले गया हो। सलीम अहमद ने हिम्मत करके बाहर कदम रखा तो देखा कि गली में पुलिस की गाड़ी खाली खड़ी है और इस दरवाजे खुले हुए हैं। अचानक हीरा की चीख सुनाई दी। अनब भी गायब थी। रुखसाना बेगम बेहोश होकर गिर पड़ी और मेहमान एक दूसरे को बदगुमानियां और इल्ज़ाम देने लगे। सलीम अहमद की याद आया कि आहत की आंखों में वही चमक थी जो चंद साल पहले एक खतरनाक मुजरिम की आंखों में देखी गई थी, जिसे वो अदालत में गवाही देकर जेल भिजवा चुके थे। क्या ये इंतकाम था? घंटों तलाश के बाद भी अनम का कोई सुराग न मिला। रात के आखिरी पहर दरवाजे पर दोबारा दस्तक हो गई। इस बार कोई पुलिस न थी, सिर्फ एक खून आलूद सफ़ेद दुपट्टा दरवाजे के हैंडल पर लटकाया हुआ था और नीचे ज़मीन पर चांदी के झुमके रखे हुए थे। दोस्तों, सलीम अहमद के हाथ कांपने लगे। दूर किसी वीरान गोदाम से हल्की सी चीख की बाज़गश्त आई, जो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल गई। अगली सुबह खबर मिली कि शहर के बाहर एक खाली फैक्ट्री में आग लग गई है। जब फायर ब्रिगेड ने मलबा हटाया तो अंदर से जले हुए कपड़ों के टुकड़े और एक आधा पिघला हुआ मोबाइल फ़ोन मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग महफूज थी। अब्बा, वो हमें देख रहे हैं। ये सबसे पहले तय था। इसके बाद सिर्फ चीख और जंजीरों की झनकार सुनाई देती थी। दोस्तों, पुलिस ने फाइल बंद कर दी। अहमद और फहद का कोई रिकॉर्ड ना मिला, जैसे वो कभी थे ही नहीं। सलीम अहमद हर रात दरवाजे पर वही सफ़ेद दुपट्टा देखने लगे जो हवा में लहराता था और गली में अक्सर एक स्याह गाड़ी खामोश खड़ी नजर आती थी, मगर जब कोई करीब जाता तो वो गायब हो जाती। दोस्तों, महफिल की खुशियों वाली रात शहर की सबसे होलनाक दास्तान बन गई और लोग आज भी कहते हैं कि इस गली से गुजरते हुए किसी लड़की के मध्यम आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है, असल खेल तो अभी शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। फ्रेंड्स, इस कहानी ने हमें कई अहम सबक सिखाए। सबसे पहले ये कि हर मामूली झगड़ा मामूली नहीं होता। बाद औक़ात एक छोटा सा वाक़या भी बड़े ख़तरनाक नताइज का सबब बन सकता है। हमें सड़क पर, बाज़ार में या किसी भी आवाम जगह पर सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, क्योंकि लम्हाती गुस्सा दुश्मनी में बदल जाता है। दूसरा सबक ये है कि हमें अजनबी लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की धमकी को हल्का समझना चाहिए। बाद औक़ात ख़तरा वहीं से आता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। इसके साथ साथ ये कहानी हमें खबरदार कर रही है कि गुरूर, इंतकाम और जिद इंसान को अंधा कर देते हैं और अंजाम तबाहकुन हो सकता है। सबसे बढ़कर हमें अपने घर वालों की हिफाजत और इनकी बातों पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि एक लम्हे की गफलत पूरी ज़िंदगी का पछतावा बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की सनसनीखेज़ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसने आपके दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों पैदा किए होंगे। अगर आप भी समझते हैं कि बात कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, बल्कि अपने अंदर कोई छुपा हुआ सबक रखती हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय शेयर करें। क्या आपको लगता है कि ये सब इत्तेफाक था, एक सोची समझी साजिश? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक और पुरस्कार दास्तान के साथ फिर मिलते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।